نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایک عظیم نسبت عطا فرمائی کہ اپنے دین کے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نوازا. یہ ایک ایسی اونچی نسبت ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ کو جس کی طرف سے حکمت علم دیا گیا اس کو خیر کثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر عظیم کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ، دین کا علم عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دین کا عطا کیا جانا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی. در مختار کے مقدمے میں لکھا ہے امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، دوسرے نمبر کے. پہلے نمبر کے رہتے ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کا انتقال ہوا امام محمد کا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا
پوچھا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا اور فرمایا اے محمد اگر تم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو آپ کے سینے میں اپنے دین کا علم میں نہ رکھتا، اللہ نے پھر میری مغفرت کی۔ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اور ابھی جو آیت میں آپ کے سامنے کچھ اس آیت کا تلاوت کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے قرآن پاک کے علوم کا، کتاب الہی کا وارث بنایا ان لوگوں کو الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا، چنا۔ اپنے بندوں میں سے مخصوص لوگوں کو ہم نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ استفاء حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرف القرآن میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ استفاء کا استعمال حضرات انبیاء اور ملائکہ کے لیے کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو گویا اپنے دین کے لیے چنا۔ فرشتے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے نبیوں کے اوپر بھیجتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کو اپنا پیغام اپنے نبیوں اپنے منتخب بندوں تک پہنچانے کے لیے چنتے، اور انسانوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا گروہ، حضرات انبیاء کی جماعت وہ جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے چنا ہے۔ یہ لفظ استفاء، اس کا استعمال حضرات انبیاء اور حضرات ملائکہ کے لیے ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس آیت میں امت محمدیہ کے ان افراد کے لیے استعمال کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے علوم سے بہراور فرمایا۔ کتنا اونچا مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل علم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑا اونچا مقام ہے، کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ ظاہر ہے جب اونچا مقام، اونچا عہدہ، اونچا منصب دیا جاتا ہے تو ذمہ داریاں بھی اسی کے مناسب ہوا کرتی، بلکہ ان ذمہ داریوں کا نام ہی منصب ہے۔ کسی کو کسی ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے تو یہ وزارت عظمیٰ کا جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، کیا ہے؟ یہ کچھ بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں جو اس آدمی کو جس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے سونپی جاتی کہ آپ کو یہ کام انجام دینے ہیں۔ اسی کو، ان ذمہ داریوں ہی کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ وزارت عظمیٰ۔ اور جو آدمی ان ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے اسی کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔
یہ کوئی لڈو نہیں ہے کہ کھا لیا آسانی سے. جیسی ذمہ داری جیسا منصب ہوتا ہے ویسی ذمہ داری نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ اونچا منصب ہمیں عطا فرمایا ہے تو ظاہر ہے اسی منصب کے مناسب ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا. ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. سب سے پہلی بات، ہمیں اپنا تعلق، اپنی نسبت، اپنا رشتہ، اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا. جب تک کہ یہ تعلق اور رشتہ مضبوط نہیں ہوگا وہاں تک ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے اہل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے، اور اس کی شروعات کی جائے گی نماز سے. نماز کا اہتمام کرو. نماز جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنی مملکت کے گورنروں کے نام ایک حکم نامہ، ایک سرکلر جاری کیا، جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں پہلا ہی باب ہے، باب وقوت الصلاۃ، اس میں وہ روایت ذکر کی ہے. حضرت عمر نے ان کو لکھا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ ومن حفظها وحافظ علیہا فقد حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. کہ میرے نگاہوں میں تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز. نماز کی اہمیت شریعت کی نگاہ میں سب اعمال سے بڑھ کر کے پوری شریعت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. لیکن نماز والا حکم اس کو دینے کے لیے حضور کو وہاں بلایا معراج کے اندر. یہاں نہیں بھیجا حضرت جبریل کو، خود وہاں بلایا، اور اللہ نے خود یہ حکم حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور وہاں سے لوٹے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ تو کہا نماز. کتنی؟ 50 نماز. دعا کرو حضرت موسیٰ کے لیے. اللہ نبی جناب علیہ السلام حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں یہ 50 نماز میں پابندی نہیں ہو سکے گی امت سے. میں نے بنو اسرائیل کو خوب آزمایا، لے جاؤ کچھ کمی کراؤ. وہ کمی کرائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر عرض کیا، باری تعالیٰ کچھ کم کر دیجیے. 5 کم کر دیا. واپس لوٹے، پھر حضرت موسیٰ کیا ہوا کہ 5 کم کی گئی، 45 رہ گئی. یہ بھی نہیں ہوگی، مشکل ہے. پھر جاؤ، پھر بھیجا. پھر اللہ تعالیٰ نے 5 کم. اس طرح کم کرتے کرتے 5 رہ گئی. تو اس وقت باری تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اب یہ 5 ہیں، اس کا ثواب 50 کے بعد. اس میں اشارہ اس کی طرف بھی تھا کہ گویا ہو گیا. پھر لوٹے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا ہوا کہ 5 یہ بھی نہیں پڑی جائے.
اب تو مجھے شرم آ رہی. حضور کو یہ ڈر لگا کہ یہ جب کمی ہوتی رہی تھی کتنی 5 کی، اب 5 رہ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہٹا دی جائے تو میں اپنی امت کے پاس خالی ہاتھ جاؤں گا. آپ کو یہ ڈر لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں نہیں چاہتا. چنانچہ یہ 5 نمازیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں بلا کر کے دی. اسی لیے اس شریعت میں نماز کا جو مقام ہے کسی اور عمل کو وہ حیثیت حاصل نہیں. ایک روایت میں ہے انسانی جسم میں سر کو جو مقام حاصل ہے شریعت کے اندر وہی مقام حاصل ہے نماز. سر کاٹ دیا جائے تو آدمی زندہ رہتا نہیں ہے. نماز نہ پڑھے کوئی آدمی تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. یہ نماز بڑی اہم چیز. اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں میں تمہارے تمام دینی کاموں میں سب سے اہم نماز وہ کبھی مت چھوڑو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے میٹنگ ہوتی ہے نا، جمعوں میں بیٹھتے ہیں اور اذان ہوئی تو ہم کیا کرتے ہیں پڑھ لیں گے پھر جماعت سے کوئی میٹنگ چالو رکھتے. عثمانی دعوت برکات نہیں بھائی، آپ اپنی میٹنگ کو ابھی روک دو، جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرو، پھر آ کر کے میٹنگ کا کام آگے بڑھاؤ. اس کے ساتھ اس کی وجہ سے جماعت مت چھوڑو. آپ میٹنگ کو چالو رکھ کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ میٹنگ جو ہے نماز با نماز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آج کل یہ صورت بہرحال یہ نماز آگے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ من حفظ، جس نے نماز کی حفاظت کی، مطلب یہ کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب سب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کیا، وحافظ علیہ، اور اس کی پابندی کی، یعنی کبھی نماز کو چھوڑا نہیں، مداومت کی، فقد حفظ دینہ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا. معلوم ہوا ہم اپنے دین کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کریں تو دین محفوظ رہے گا. ومن ضیعها فهو لما سواها ضیاع، اور جس نے نماز کو ضائع کیا، تب نماز جیسی اہم چیز کو ضائع کیا، برباد کیا، تو پھر دین کے دوسرے احکام کو وہ آدمی بطریق اولا ضائع اور برباد کرے. اس سے اب یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ دوسرے احکام کو اچھی طرح ادا کرنا. گویا نماز پر مدار. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، نام ہے اس کا جزاء الاعمال. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ رسالہ پڑھنے کی بڑی تاکید فرماتے تھے. جماعت میں جانے والوں کو بھی اس رسالے میں اخیر میں حضرت نے چند ایسے اعمال لکھے ہیں کہ یہ ایسے اعمال میں بتلاتا ہوں کہ جن کی اگر آپ پابندی کریں گے تو شریعت کے دوسرے اعمال پر عمل کرنا آسان ہے. اور چند ایسے گناہ بھی بتلائے ہیں کہ جن سے اگر آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. تو جن اعمال کی پابندی کے متعلق حضرت نے تاکید فرمائی ہے، سب سے پہلی اس میں کیا ہے؟ نماز. بھائی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ تو اور کچھ آگے کی بات چاہتا ہے کہ خالی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کر لی اتنا کافی نہیں ہے. آپ کو تو اور بھی کچھ ادا کرنا ہے. آپ کو تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے.
اوابین کا بھی اہتمام کرنا ہے. اپنے بزرگوں کو دیکھا ان دو نمازوں کا بہت اہتمام کرنا. باقی یہ اشراق چاشت کیونکہ ہماری ذمہ داریاں ایسی ہیں. مدرسہ چالو ہو جاتا ہے فجر کے وقت تو اشراق پڑھنے کا موقع نہیں رہتا. کسی کے پاس موقع ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا بھی اہتمام کرے. یہ دو نمازیں بڑی اہم، ان کو اگر آپ پکڑ لو گے نوافل تہجد اور تہجد کے متعلق تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی. علیکم بقیام اللیل. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت معجم طبرانی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، وہ ترمذی شریف میں، لیکن اس روایت کے اندر اخیری ٹکڑا جو ہے وہ نہیں. البتہ ترمذی شریف حضرت بلال کی روایت ہے. ہمارا حضرت سلمان فارسی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ تم قیام اللیل یعنی تہجد کو لازم پکڑو. کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے، یعنی وہ اس کا اہتمام کرتے تھے. تم بھی اگر اپنا نام صالحین کے زمرے میں اس رجسٹر میں لکھوانا چاہتے ہو تو تم بھی اس کا اہتمام کرو. اپنے آپ کو صالحین میں شمار بھی کرانا چاہتے ہیں اور تہجد بھی نہیں پڑھتے، یہ بات ممکن نہیں. پہلے اس کا اہتمام وَمَقْرَبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. حضور فرماتے ہیں کہ یہ نماز تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی قرب اور اس کی نزدیکی کا ذریعہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکو گے. اور آگے تیسری بات فرمائی کہ مغفرۃ للسیئات، گناہوں کا مغفرۃ للسیئات، گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ، اور منہات عن الاسم، اور گناہوں سے روکنے والی. جو لوگ تہجد کا اہتمام کریں گے ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. اور آخری جملہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی بتا دیا، مطردۃ للداء عن الجسد. آدمی کے جسم میں سے بیماری کو دور کرنے والی ہے. جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں عام طور پر وہ صحت مند رہتے، چاق و چوبند رہتے، یعنی ان پر سستی غالب نہیں ہوتی. وہ اپنے فرائض منصبی بڑے گویا اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس میں کبھی غفلت نہیں ہوتا. یہ مطردۃ للداء عن الجسد. مولانا جو عبدالمجید صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب بھی گزرے ہیں، بڑے عالم بھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فلسفی بھی تھے. تو وہ ایک رسالہ نکالتے، اس کا نام تھا صدق. رسالہ بہت چھوٹا، 4 برق، کبھی 6 برق کا تھا، ایک دم سادہ. آج کل تو رسالے جو نکلتے ہیں مضامین جیسے بھی ہوں لیکن دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوا کرتے ہیں. ایسا نہیں، وہ رسالہ کوئی دیکھے نا اس کو پڑھنے کا بھی خالی اس کی شکل و صورت دیکھے تو کوئی سمجھے گا ایسا ہی ہو، اب بھی نہ لگا. لیکن بڑے بڑے لوگ اس کا انتظار کرتے تھے اور بڑے اہتمام سے اس کو پڑھتے تھے. اور خود خالی دیندار لوگ نہیں، دنیا دار لوگ بھی خاص کر کے جو اخبارات نکالتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں.
دوبارہ اس کو بڑے اہتمام سے، کیونکہ اس میں ایک عنوان مستقل آتا تھا، سچی باتیں، سچی بات۔ وہ جو خبریں آتی تھیں ان خبروں کا ٹکڑا ذکر کرتے تھے اور اس پر اپنی طرف سے تبصرہ، ان کا وہ تبصرہ اتنا عجیب و غریب ہوتا کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں، بڑے بڑے عقلاء اس کے منتظر رہتے۔ اس کی ایک مثال دے دوں، ایک مرتبہ ایک تبصرے میں جب اندرا گاندھی کا زمانہ تھا، اندرا گاندھی نے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کو لٹکا دیا، تو جو ہے اس وقت انہوں نے تبصرہ لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا کہ بھائی دیکھو، اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے شراب کے متعلق۔ شراب کو عربی میں کہتے ہیں بنت العنب، عنب یعنی انگور، انگور کی بیٹی، اور فارسی میں کہتے ہیں دختر رز، رز یعنی انگور فارسی میں، تو دختر رز کہا جاتا۔ تو اکبر الہ آبادی نے اسی شراب کے متعلق ایک شعر کہا ہے کہ اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سر پر، کیا گزرتی گر انگور کے بیٹا۔ مولانا نے کہا کہ میں اس میں ترمیم کرتا ہوں، اس کی بیٹی نے اٹھا رکھی ہے دنیا سر پر، کیا گزرتی گر نہرو کے بیٹا ہو۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے انہوں نے پورا اداریہ لکھا تھا یہ قیام اللیل کے اہمیت کو بیان کرنے کے، اور وہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، بڑی چیزیں لکھی تھی۔ قیام اللیل جو ہے اس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے وہ صحابہ جن کی آپ نے تربیت فرمائی انہوں نے کیا، ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین نے کیا، برابر جو ہے سلسلہ چلا۔ یہ قیام اللیل ایسی چیز نہیں ہے بلکہ سب ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں آپ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، شاعر ہیں، ان کے اشعار پڑھیں گے، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتہ فرحان الہدی بعد العمی وقلوبنا به موقنات انما قال فاقہ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المداجن۔ کہ آخری شعر کا ترجمہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے پہلو کو اپنے بستر سے الگ رکھ کر کے رات گزارتے ہیں، جبکہ مشرکین کی جو ہے بستر ان کے وجود سے بھاری ہوتے ہیں، یعنی وہ اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ آپ بخاری شریف میں پڑھیں گے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ آپ قیام اللیل کی وجہ سے تہجد اتنی طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا۔ تو صحابہ میں سے عرض کیا کسی نے کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہے۔ قرآن میں ہے سورہ فتح میں قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ آپ کے کوئی یوں سمجھتا ہے کہ زیادہ عبادت جو ہے وہ کون کرے گا؟ گنہگار کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے۔ بہرحال کسی نے عرض کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آپ کے پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر، اس کے باوجود آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں تہجد کا کہ آپ کے پیروں پر فرما جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میرے اوپر اتنا انعام کیا، ان انعام کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی شکر گزاری میں
جو راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا رہنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ بھی بخاری میں ہے، فرماتی ہیں کہ رات کو طویل قیام کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں شگاف پڑ جاتے. وہاں بھی یہی ہے، عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی، پھر بھی آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں. یہی جواب دیا فلا اکونو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جس پر جتنے زیادہ احسانات ہیں، جتنی نعمتیں اللہ کی جس پر زیادہ ہوں، اس کو اللہ کی عبادت. اور جیسا کہ میں نے شروع بیان میں کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے نوازا ہے وہ سب سے اونچی ہے، وہ کسی اور کو یہ چیز نہیں ملی. اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس کے شکرانے کے طور پر جو ہے وہ قیام کے تہجد کے اندر کیا کریں، لگائیں، کا اہتمام کریں. رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. ہمارے بھی شریف میں ایک روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، پوچھا کہ یہ ملائے اعلیٰ والے اس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نہیں جانتا. باری تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے کے اوپر رکھا. پھر دوبارہ یہ سوال ہوا، میں نے عرض کیا کہ درجات، یعنی ان اعمال میں آدمی کے درجات کو بلند کرتے ہیں. پوچھا گیا وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، طعام و طعام، لین الکلام، نرم بات کرنا. تو یہ نرم بات یہ بھی اہم چیز سمجھایا کہ. اور تیسری بات فرمائی کہ رات کو جو ہے لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہوں، یعنی تہجد کی نماز یہ آدمی کے درجات کو بلند کرنے والی چیز. بہرحال یہ اس کا اہتمام ہمارے اسلاف اور اکابر اور خود ہمارے ماضی قریب کے اکابر، جن کو ہم اکابر دیوبند کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. ہماری جو ہے مقصد کی کوئی چیز ہوتی ہے نا، ہماری غرض کی، تو ہم اکابر دیوبند کا نام لے کر خوب اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. سنا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں یہ تہجد کی نماز کی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہیں سب اکابر دیوبند. وہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتضی کے ملفوظات میں ہے، دارالعلوم دیوبند کا ایک دور وہ تھا، مدرسہ قائم ہوا شروع کہ ہر کمرے سے ذکر اور رونے کی آواز آتی. شیخ الحدیث سے لے کر دربان تک، دربان بھی صاحب نسبت ہوا. بات جو ہے اہل علم میں بھی یہ بات رہی نہیں، ہم ان چیزوں کو چھوڑ چکے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے. صحابہ کا معاملہ آپ نے پڑھا حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے پاس سے گزرے تو وہ آہستہ سے تلاوت کر رہے ہیں تہجد میں، اور اس کے بعد حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو وہ زور سے تلاوت کر رہے. صبح یہ دونوں حضرات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر میں تمہارے پاس سے گزرا، میں نے سنا کہ آپ آہستہ سے تلاوت کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے جواب میں عرض کیا، اس میں وہ من اناج، جس ذات کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا، اللہ کی ذات، اس کو تو میں سنا رہا، یعنی میری تلاوت کو وہ سن رہا، بھلے آواز نکل نہیں رہی تھی مجھ کو. اور پھر حضرت عمر سے کہا، عمر تمہارے پاس سے گزرا
تو دیکھا کہ تم زور سے تلاوت کر رہے ہو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ قسل وسنان واترد الشیطان، سوئے ہوں کو جگاتا تھا اور شیطان کو بھگاتا تھا، زور سے تلاوت کرتی۔ یہ دیکھیے حضرت عثمان کے متعلق ایک ایک رات میں پورا قرآن تہجد کے اندر پڑھتا۔ صحابہ کا یہ حال، ہر صحابی اس زمانے میں جہاد کا سلسلہ جاری تھا، دشمنوں کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں جاتے تھے، سفر ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، پھر بھی رات کو تہجد ان کی چھوٹتی نہیں تھی۔ دشمنوں نے باقاعدہ اپنے جاسوس چھوڑے ان کے اندر، تاکہ ان میں وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، فتیاب ہوتے ہیں۔ تو ان کے جاسوس ہر جگہ گھسے، جو ہے ریپیس بدل کر کے، اور انہوں نے پھر رپورٹ دی اپنے آقاؤں کو کہ یہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات کو وہ عبادت گزار اللہ کے راہب کی جمع ہے رہبان، اور دن میں وہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ دن ہم تو کہیں سفر کر کے آئے ہوں دن کے وقت، تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی غائب ہمارا یہ حال، لیکن وہ اس کے باوجود میں نے اپنے جن بزرگوں کو دیکھا، حضرت سید صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک سفر میں رہا ہوں بیرون، اور یہاں ہندوستان میں بھی کئی سفروں میں حضرت کے ساتھ رہنے کی عادت بھی نہیں، تو رات کو پروگرام ہوتا تھا اور دیر گئے رات کو غالباً 12:30 1 بجے آتے تھے وہاں سے، پھر بھی 3 اور 3:30 بجے بس اٹھ گئے، تہجد میں لگ گئے۔ ہم لوگوں تو یہ گرمی کے زمانے کے مطلب یہ گرمی میں بہت جلدی ان سے تہجد نہیں پڑتی، آپ کہتے ہیں ہمارے اہل بہت جلدی تہجد نہیں پڑ جاتی، یہ حال ہے ہمارا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا فضل، ہم نے تو حضرت میں نے دیکھا تو ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیادت کی، لیکن میں چھوٹا تھا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ گجرات کا سفر ہوا میں ساتھ، حضرت ویسے تقریر بھی بڑی لمبی کرتی، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، رات کو 12:30 1 بجے جو ہے وہ بیان ختم ہوتا تھا، اور آ کر کے لیٹتے تھے، اور پھر آرام فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے 2 بجے تو اور پھر رونا اللہ کے سامنے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر میں نے اپنے والد اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جس کثرت سے راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے، بل بلا کر، جیسے مکتب میں بچے کی استاد پٹائی کرتا ہے نا، تب آپ کو تجربہ ہوگا۔ وہ بچہ جیسا روتا ہے بل بلا کر کے، ایسے روتے یہ حضرات۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں، یہ ہیں ہمارے اکابر کی امانتیں، اور یہ چیز اس کے ساتھ ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کا بھی بڑا اہتمام۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ دیکھو ساری عبادتیں ہیں، مگر ذکر ایک ایسی کہ ہر جگہ کثیر کا لفظ آئے گا۔ اس کو 21 22 پارے میں ہوا، ہاں پڑھو تو دور سے پڑھو تو
وہ تو آخری شروع میں پڑھو، شروع سے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. جہاں بھی ذکر کا تذکرہ آیا لفظ کثیرا لگا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے. صبح اور شام ایک ایک تسبیح پڑھ لی، اس کا نام کثرت سے ذکر نہیں ہے. وہ بھی تو ہم نہیں پڑھتے ہیں نا، وہ بھی کہاں پڑھتے ہیں. وہ بھی جب پوچھتے ہیں نا تو بیعت ہونے والے ان سے حال معلوم کرتے ہیں. تو بہت دبی زبان سے وہ ناکا ہو جاتا ہے. یہ نہیں بتاتے کتنا ناگا، خود پوچھتا ہوں کتنا ناگا تھا. ہفتے کے 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں کتنا ناگا، تو پھر یوں کہتے ہیں 7 دن 7 دن رہے. یہ ہے ناگے کی حقیقت. کیا کہا جائے ابھی یہ حال تسبیحات کا ہمارے اکابر. یہ دین کے کام ہم اکیلے انجام تھوڑے دیتے ہیں. کیا ہم کتابیں ہم اکیلے تھوڑے پڑھا رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں یا چھوٹی کتابیں. یہ دوسری جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام ہم اکیلے تھوڑے کرتے ہیں. ہمارے اکابر بھی کرتے تھے اور اس کے باوجود وہ ذکر کا اور اسی طریقے سے تہجد کا اہتمام کرتے تھے. بڑے اہتمام سے ان چیزوں کو. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ عمر قدوس کی زبان سے میں نے خود سنا. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا شفیع احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم تھے حضرت حافظ احمد صاحب، جو حضرت نانوتوی کے صاحب تھا. وہ تو علامتی محتمم تھے. سارا اہتمام کا کام کون کرتے تھے؟ مولانا حبیب الرحمن. ہمارے حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو وہ دارالعلوم کے سرپرست. کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو یہ دونوں حضرات دیوبند سے پیدل جاتے تھے. کہاں؟ گنگو. دیوبند سے گنگو جو ہے کافی دور ہے. ہم لوگوں تو پیدل جائیں تو 4 دن تک اٹھیں گے. تو وہاں جاتے تھے. وہاں جا کر ملاقات. پہلے 3 دن تو وہ اعتکاف کرتے تھے، اس کے بعد پھر ملاقات کرتے تھے. کس سے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس زمانے قیام میں مولانا حبیب الرحمن صاحب حضرت گنگوئی کی حضرت تہجد میں جب اٹھتے تھے تو ان کے لیے چائے بھی بناتے تھے. اچھی وہ چائے بنانے کے ماہر تھے. چائے کے پہلے دن چائے بنائی، ڈالی یا کبھی اچھی طرح دھوئی، کپڑے سے اس کو پوچھا، اندر چائے ڈالی اور حضرت کے سامنے پیش کی. حضرت نے ایک گھونٹ مار کے کہا کہ کچے پانی کی بو آ رہی ہے. حالانکہ وہ برابر صاف کیا. دوسرے دن پھر حضرت نے وہ پانی سے دھویا، پوچھا اور پھر آنکھ کے سامنے پیالی اور رکابی کو تپایا. پھر اس میں چائے ڈال کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کی. حضرت آج بو نہیں آ رہی. یہ ان کا حادثہ اتنا تیز تھا. تو یہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولانا حبیب الرحمن چائے جب پیش سب لوگ اپنے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں، میرا یہ کام ہے، دعا کیجیے، یہ کیجیے. آپ نے آج تک کبھی نہیں کہا
آج تک آپ نے کبھی کوئی دعا کی درخواست کی نہیں. حبیب الرحمن صاحب نے عرض کیا حضرت یہ خدمت جو میں کر رہا ہوں اس کی سعادت وہاں بھی مل جائے, وہاں یعنی جنت میں, تاکہ انشاءاللہ ہم کو خدا نے دعا میں فرمائے یہ محتمی روزانہ ان کا جو قرآن کی تلاوت, محتمی کے کتنے کام ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں. جب مفتی شریف صاحب فرماتے ہیں کہ محتمی کا لفظ بنا ہے ہم کہتے ہیں غم کو, سارا غم مدرسے کا, طلبا کا, اساتذہ کا لے کے محتمی پھرتا ہے تو سارے جو ہے وہ اس کے باوجود ہمارے حضرت فرماتے ہیں ان کا معمول تھا 1.25 لاکھ اس میں ساتھ اللہ اللہ. تو دوسرے تلاوت اور وغیرہ تو الگ, تعلیف تصریف کا کام کرتے تھے وہ الگ, اہتمام کے کام ہوتے تھے وہ الگ, اس کے ساتھ 1.25 لاکھ اس میں ساتھ. یہ حال تلاوت کا معاملہ, تلاوت کیسی ہمارے اکابر کی. ایک مرتبہ وہاں ہم لوگ وہاں گئے تھے, آپ کے ساتھ زامبیا جانا ہوا. عبد الرحیم صاحب جو تھے عبد الرحیم صاحب رولوی جو تھے مطالعہ, تو وہ ان کا ادارہ ہے حضرت شیخ کے حکم سے پاٹا میں. ان کے یہاں انہوں نے دعوت کی تھی, آنے کے بعد بیٹھے تھے تو میں نے پوچھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کی تلاوت کا معمول کیا تھا. جنہوں نے حضرت شیخ کو دیکھا ہے کام کرتے, ہم نے تو دیکھا ہے صبح سے دعوت تسلیم میں بیٹھے تھے, 12 بجے جب کھانے کے لیے تب تسلیم کا کام یہ سارے کام ہوتے تھے, خطوط کے جوابات. کہتے ہیں کہ اپنے سارے ان کاموں کے ساتھ جو ہے نوافل میں مختلف اوقات میں تقریباً جو ہے 9 پاروں کی تلاوت کرتے تھے. 9 بچپن میں جب بیٹھتے اس سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی تلاوت روزانہ کتنے کی ہے, ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے جواب دے دو. مجھ سے جواب مت دو, اپنے دل سے ہی پوچھ لو. میں اپنی مولیوں کو پوچھنے تک مطالعے میں فرصت نہیں ملتی, نہیں کتابیں اتنی پڑھانے کی, بات کرنے کی فرصت ملتی ہے, موبائل دیکھنے کی فرصت ملتی ہے, مجلس بازی کی فرصت, لیکن تلاوت کی فرصت بہانے ہیں. تیرا ہی جینا چاہے تو بہانے 1000 ہیں, ایسا معاملہ ہے. ہمیں ان چیزوں کا ذوق ہی نہیں, ہماری طبیعتوں میں ان چیزوں کا تقاضا ہی نہیں. وہ لوگ تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہتے. یہ میں اس لیے ساری تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان حضرات کے ہم خالی انہوں نے حدیث پڑھائی ہے, قرآن پڑھایا ہے, اتنا ہی دیکھتے ہیں. دوسری چیز ہمارے سامنے تلاوت, صحابہ کی تلاوت کا معمول کتابوں میں لکھا ہے. اور یہ منزل جو ہے نا وہ روزانہ جو قرائے صاحب یعنی جو حافظ, اس زمانے میں حافظ کے لیے قاری کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو حافظ بھی ہوتا تھا اور قاری بھی ہوتا تھا. کوئی قاری حفظ کے بغیر نہیں ہوتا تھا. اگرچہ اب دور بدل گیا ہے, قاری ہوتے ہیں لیکن قاری ہوتے ہیں اور جو نہیں. خیر, تو یہ جو ہے وہ روزانہ ایک منزل کا معمول ہوتا ہے. تمام اکثر ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے, چلتے پھرتے کر لیں, رات کو کر لیں. بخاری شریف میں ہے حضرت معاذ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 الگ الگ حصوں کا جو ہے حاکم بنا کر کے بھیجا, اور ان کو تاکید بھی کی تھی کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنا. ان میں سے ہر ایک جب اپنے علاقے کے دورے پر وزٹ پر
نکلتا تھا تو دوسرے کے قیام گاہ قریب ہوتی تھی تو وہ دوستی کو تعلقات کو تازہ کر لیتے، یعنی ملاقات کر لیتے۔ یہ ملاقات جو ہے یہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ اپنے تعلق قائم کیا ہے نا، اس کو پانی پلاتے رہو۔ جیسے پودا لگاتے ہیں تو پودا پانی پلائیں گے تو سر شاداب رہے گا، نہیں پلائیں گے تو سوکھ جائے گا۔ اسے ہی کسی کے ساتھ دوستی کی ہے، تعلق کیا ہے، تو تعلق کب باقی رہے گا؟ جب موقع بموقع آپ اس کی ملاقات لیتے رہیں، فون کرتے رہیں، خط لکھتے رہیں، تو اسی کو تازہ کرنے کے بعد وہ ایسا کہ مطلب حضرت معاذ آئے، کسی اپنے علاقے کے دورے پر نکلے تھے، حضرت موسیٰ کا علاقہ قریب تھا، پہنچ گئے، وہاں پھر باتوں میں پوچھا حضرت معاذ نے کہ آپ قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے ہیں؟ کہ میں تو 24 گھنٹے میں تھوڑا تھوڑا کر کے مقدار پوری کر لیتا ہوں، مقدار یعنی ایک منزل، دن میں پڑھتا ہوں، رات میں پڑھتا ہوں، چلتے پھرتے پڑھتا ہوں، پوری کر لیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا حضرت معاذ کو آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ کہ میں تو رات کے شروع حصے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور نماز میں پورا اپنا نصاب تلاوت کا پوری منزل پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ ملتے تھے تو ابھی یہی باتیں ہوتی، ہماری جو ملاقات ہوئی کی تنخواہ کتنی، ایک دوسرے کو یہی وہ لوگ ملتے تھے تو یہ بات ہے، آپ کی تلاوت کیسی، آپ کس طرح کام کرتے ہیں، ہمیں بھی میرے سے اس طرح کا ہمارا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جہاں کام کرتے ہیں اس طرح آپ خدمات انجام دیں۔ آج تو خدمت ہی نہیں رہی تو نوکری ہو گئی۔ آج کل ہم کسی عالم سے پوچھتے ہیں نا، پہلے پوچھتے تھے، پہلے زمانے میں ہمارے زمانے میں خوب یاد ہے، ہمارے طالب علم کے زمانے میں کوئی بھی بڑا صاحب استعداد ہو یا بالکل کمزور قسم کا ہو، دونوں قسم کے ہوتے، کسی کو بھی پوچھو کہ تو دعا میں یہ کہ فلاں جگہ میں خدمت انجام دیتا، یہ لفظ خدمت کا لفظ ہوتا، اور آج پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں جگہ نوکری کرتا، ہم نے نوکری بناتی، ہمارا کام نوکری نہیں ہے، نوکری تو ایک مقررہ وقت تک ہوتی، ہم تو جو ہے نا سپاہی ہیں، جو لشکر کا یہ وہ سپاہی ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 2-4 گھنٹے کی نہیں بلکہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو یہ نوکری نہیں، تو ہر وقت تیار ہے، کچھ کام بات کری ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو، ذکر کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، اور جو اپنے فرائض انجام دے رہے ان فرائض میں جان اس کی وقت آئے گی جب آپ یہ سب کریں گے، تب اس میں روح پڑے گی۔ ابھی بھی ہم یہ کام کرتے ہیں لیکن ہمارے کاموں میں روح نہیں ہے، بے جان کام ہے، بغیر روح کے، اس میں کوئی یہ نہیں، دم نہیں۔ ہم یہ سب کریں اگر اس کے بعد ہماری ایمان کے اندر ہے جان پڑے گی، کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ